السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا، رواه الترمذی۔ ابھی آپ کے سامنے جامع ترمذی کی ایک روایت دی گئی ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا۔ تم میں سے جس نے بھی اس حال میں صبح کی جو اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ ہو، اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ ہو، یعنی اسے کوئی تکلیف کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کے گھر میں امن ہے، سکون ہے۔ تو جس آدمی نے اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ صبح کی یعنی زندگی گزار رہا ہے، اس کے گھر میں امن ہے، اس کے گھر میں سکون ہے۔ معافا فی جسدہ، اس کا جسم بیماری سے پاک ہے، اس کا جسم بیماری سے پاک ہو، یعنی بیمار نہیں ہے۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ گھر ہے اور اس میں اس کو سکون ہے۔ دوسری نعمت یہ آدمی بیماری سے محفوظ ہے، معافا فی جسدہ، اس کا جسم بیماری سے پاک صاف ہے، یعنی اس کو بیماری لاحق نہیں ہوئی ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، بیماری نہیں ہے۔ عنده قوت یوم، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، ایک دن کی خوراک اس کے گھر میں موجود ہے، اس کے گھر میں ایک دن کی خوراک ہے۔ ہر روز صبح کر رہا ہے، گھر ہے، امن ہے، جسم بیماری سے پاک ہے۔ تیسری چیز، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، پیارے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں تو ایسا آدمی گویا کہ اس کے لیے دنیا کی ساری دولت سمٹ کر کے آ گئی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ دنیا اس کی طرف سمٹ کے آ گئی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا کہ دنیا اپنے تمام خزانوں سمیت اس کے پاس واپس آ گئی، لوٹ آئی ہے۔ بہت ہی اہم روایت ہے۔ اس حدیث میں تین نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس حدیث میں تین نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ تین نعمتیں ایسی ہیں ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم زیادہ عطا کرتا ہے۔ پہلی نعمت گھر کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو گھر کی نعمت سے نوازا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم روڈ پہ زندگی گزاریں یا کھانا بدوش، کبھی یہاں صبح کی کبھی وہاں شام کی، یعنی ہر روز وہ اپنے ٹینٹ کو اور اپنے خیموں کو کندھے پہ لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہمیں نہیں بنایا، اللہ نے ہم کو ایک اچھا گھر عطا کیا ہے۔ گھر کی نعمت، گھر میں سکون ہے، سکون کی نیند آ رہی ہے، ایک بہت بڑی اللہ رب العالمین کی یہ نعمت اور دولت ہے۔ دوسری بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری سے محفوظ رکھا ہے۔ آدمی کو اپنی
صحت کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ بیماری سے محفوظ، جب وہ بیمار ہوتا ہے، جب صحت مند رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، اسے اپنی صحت کا اور اپنی شفا یابی کے بارے میں وہ سوچتا بھی نہیں کہ بھی کوئی نعمت ہے۔ جب بستر پکڑتا ہے، اسپتال میں جاتا ہے، دوا کھاتا ہے اور پرہیز کرتا ہے، تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بیمار ہیں، بتائیے جس گھر میں اگر ایک دو بیمار ہو جائے، گھر کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ مال جاتا ہے تو جاتا ہے، اس کا کوئی غم نہیں، مگر اس کے پیچھے کتنا ٹینشن بڑھتا ہے۔ نہ کھانا صحیح سے اچھا لگتا ہے، نہ نیند صحیح سے آتی ہے، بس آدمی بیمار کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ آدمی اسپتال کے چکر لگاتے 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 تندرست آدمی بھی کمزور ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو بیمار نہیں رکھا ہے۔ بیمار ہونے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، تندرست اور صحت مند بیماری سے محفوظ رہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ ہماری عمر اگر 60 سال ہے، اگر اس 60 سال کی گنتی کو کاؤنٹ کیا جائے، ہماری بیماری کی گنتی بہت تھوڑی ہوگی، تندرستی کی گنتی بہت زیادہ ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور تیسری بڑی نعمت یہ کہ وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمٍ، اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں گویا کہ اس کے پاس دنیا اپنے تمام خزانوں سمیت واپس آ گئی ہے، سمٹ کر کے آ گئی ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں کتنے دن کی خوراک پڑی ہے؟ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے کہ 10 سال تک کی خوراک ان کے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، ان کو کچھ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ حدیث ہم سب کو موجودہ حالات کے اعتبار سے بہت زبردست تنبیہ کرتی ہے، بہت زبردست تنبیہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں ہم سب کو عطا کی ہیں، اور ایسی نعمتیں کہ گویا دنیا سمٹ کر کے آ گئی ہمارے گھروں میں، ہمارے دروازے پر دنیا کی دولت سمٹ کر کے آ گئی ہے، مگر آیا یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرتے ہیں؟ ہم کھاتے کھاتے ہمارے دانت گھس چکے ہیں، گر چکے ہیں، جسم کمزور ہو چکا ہے، نگاہ کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہماری زبان سے ناشکری کے کلمات کم نہیں ہوتے۔ ناشکری اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری اس قدر زیادہ ہے کہ شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، شکر ادا کرنے والے بہت معمولی ہیں۔ اس مہاماری کے عالم میں بھی اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین ہم کو خالی پیٹ نہیں سلاتا ہے۔ ہوں گے اکا دکا، لیکن آپ اکثر لوگوں کی بات کریں، مارکیٹ بند ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، پریشانی کا عالم ہے، بیماری ہے، دقت ہے، لیکن ہم اپنے گھر میں سیف ہیں، اور اللہ رب العالمین 4 لقمہ ہم کو کھلا رہا ہے اور ہم کھا کے سو رہے ہیں، اور بیماری سے محفوظ ہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ بیماری سے محفوظ ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سالہ سال بستر پر پڑے رہتے ہیں یا دوا اور علاج کے چکر میں پریشانی کی عالم زندگی گزارتے ہیں۔ ہم سب کو اور آپ سب کو اس حدیث کی روشنی میں ان 3 بڑی نعمتوں کا احساس کرنا چاہیے: گھر کی نعمت، سکون کی نعمت، بیماری سے سلامتی کی نعمت، صحت مندی کی نعمت، اور ہم جو اناج اور دانہ اور خوراک کھا رہے ہیں اس کی نعمت اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو کھلا رہا ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کو پکاریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو اس حدیث کی روشنی میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناشکری اور کفران نعمت سے، اللہ کی نعمت کی ناقدری سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔